بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے وہ اسلام آباد ڈائلاگ جو ہے افغانستان کے حوالے سے وہ آج شروع ہوگا، آج اور کل جو 2 دن ہوگا، اور اس میں پاکستان اور افغانستان کے جو سیاسی اور حکومتی، سابقہ حکومتی یا اسپیشلی میڈیا سے مختلف شعبوں سے جو تعلق رکھتے ہیں حضرات، وہ شرکت کریں گے اور افغانستان کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے اور پھر یہی کہیں گے کہ اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے، یہ جو افغان ڈائسپورا ہے اس ڈائلاگ کی یا بات چیت کی یا انٹریکشن کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، اور طالبان نے اس کا بائیکاٹ کیوں کیا۔ اس میں نے پہلے بھی ویلاگ کیا تھا، لیکن آج تھوڑے مزید ڈیٹیل کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک نیا فنامنا، ابھی تک ہم یہ رو رہے تھے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کے ساتھ جو افغان ہے اور افغان طالبان جو ان کے ساتھ ہے، جو لڑتے بھی ہیں، فائٹرز بھی ہیں، اور وہ اکثر جو ہے ان کی لاشیں ان کے حوالے کرتے ہیں۔ ابھی نئی فنامنا جو ہے وہ جو بنگلہ دیش کے یا بنگالی ایک دہشت گرد جو ہے گزشتہ روز اٹک میں جو شاہ سلیم درشخیل کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو 17 خوارج یعنی شدت پسندوں کو مارا تھا، اس میں ایک جو ہے تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ تو یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور ایک چھوٹا سا تجزیہ بھی، اور ایک آخر میں تجزیہ کریں گے۔ افغان طالبان نے ایک عجیب قسم کا آرڈر ایشو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کو یعنی وزارت دفاع کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام بائیو میٹرکس جو ہے جو افغان طالبان کے یعنی طالبان ملیٹنٹس جو ہے ان کے جتنے بائیو میٹرکس ہیں جس وزارت کے ساتھ، اس کو ختم کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کمیشن بنایا گیا ہے جس کا نام ہے پیوریفیکیشن کمیشن، یعنی صفائی والا کمیشن۔ اب کیا وجہ ہے اور ریزن یہ دیا گیا ہے وہ لیٹر میں، جو کہ مولوی یعقوب عمری صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ ریزن یہ دیا گیا ہے کہ اس سے جو ہے آئندہ میں جو افغان طالبان ہے یا جو ملیٹنٹس ہے ان کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اب یہ بات، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا افغان طالبان جو ہے اب پیکنگ کر رہے ہیں کہ اس نے ان کو کچھ نظر آ گیا ہے کہ اب اپنے دوستوں کے اور اپنے جو کلیگ ہیں ان کے شناخت کو ختم کرے۔ آخر میں ایک بات کریں گے غزہ کے حوالے سے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پلان آیا ہے کوائٹ انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں تو ایک ٹرانزیشن گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب سے پاکستان مڈل ایسٹ اور امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو رہا ہے، کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ٹویٹ آیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ بہت کچھ اور زبردست ہونے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حالات ٹھیک ہوں گے، کیونکہ یہ غزہ اور اسرائیل کا، یہ امریکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا حتیٰ پولیٹیکل ایشو بھی تھا اور سیکیورٹی ایشو بھی تھا۔ تو اس میں یہ تقریباً کہتے ہیں کہ اسرائیل بھی اس پہ راضی ہو گئے ہیں یا ٹرانزیشن گورنمنٹ کا۔ لیکن انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ ٹرانزیشن گورنمنٹ جو ہے یو کے یعنی برطانیہ کے سابقہ وزیر اعظم تھے ٹونی بلیئر، وہ اس کو جو ہے لیڈ کریں گے، اور مسلمان ملکوں سے امن فوج جو ہے مسلمان ملکوں سے جو ہے وہ امن و امان کی ذمہ داری ان کی ہوگی۔ غزہ کا کنٹرول جو ہے وہ امن فورس کے حوالے کیا جائے گا، اور اسرائیل جو ہے وہ غزہ اور مغربی کنارہ جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں اس سے نکل جائے گا۔ اسی طرح عرب ممالک جو ہے یہ سارا جتنا خرچہ آئے گا وہ عرب ممالک فنڈ کرے گا، اور پاکستان کو بھی ایک بنیادی جو کردار ہے وہ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امید وہاں بھی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی آتے ہیں یہ جو ٹی ٹی پی میں ایک بنگلہ دیشی دہشت گرد کا جو نشانہ بنا ہے، اور کرک میں وہ خوارج کے خلاف جو آپریشن ہو رہی تھی، 17 خوارج اس میں شدت پسند ایک وہ بھی مارا گیا ہے۔ اب اس سے سوال جو ابھی تک جو تھا وہ تو یہی تھا کہ شاید یہاں پہ صرف افغانستان کے جو شدت پسند ہیں وہ ٹی ٹی پی کا ساتھ دے رہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا پیچھے جائے تو یو این کی رپورٹ بھی آئی تھی، اور پاکستان نے بھی یو این میں جو رپورٹ سبمٹ کی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ یہاں پہ دہشت گردوں کے مختلف سینڈیکیٹس ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ القاعدہ ایک اوورآل سپرویژن ہے، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، القاعدہ، آئس کے، جیش العدل وغیرہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ شیئر بھی کرتے ہیں، ریسورسز شیئر کرتے ہیں۔ ریسورسز مطلب یہ ہے کہ ایک کے ساتھ اگر بندے زیادہ ہے
تو دوسرے کو بیچ دیتے ہیں، ایک کے ساتھ اگر وسائل زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے تو دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہی وہ شیئرنگ والی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان اس وقت واقعی انٹرنیشنل دہشت گرد جو ہے وہ جہاں پہ بھی ہے ان کے لیے ایک سورس آف اٹریکشن ہے۔ اگر بنگلہ دیش سے بندہ نکل آ کے یہاں پہ وہ ٹریننگ کرتے تو اس نے ٹریننگ کہاں پہ حاصل کی؟ القاعدہ کی جو یہاں پہ جو ان کے ٹریننگ سینٹرز ہے، جو اراؤنڈ 20 کہا جا رہا ہے کہ مختلف جگہوں پہ ان کے ٹریننگ سینٹر ہے۔ تو یہ بڑا ایک الارمنگ ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں امن کو بہت بڑا خطرہ ہے، بلکہ اس سے خطے میں اور خطے کے ساتھ جو ہے دنیا کی امن کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہی بنگلہ دیشی کل اگر واپس بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کا کام یہی ہوگا۔ اسی طرح سینٹرل ایشین، اسی طرح جو ہے مڈل ایسٹرن وغیرہ، اسی طرح انڈیا وغیرہ، اس طرح پاکستان، ایران، چائنیز کو ATIM وغیرہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں موجودہ جو صورتحال ہے، جو ٹیرر لینڈسکیپ ہے، جو شدت پسندیوں کے لیے جو ماحول ہے وہ ہے، پوری دنیا کے لیے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ تو دا بیٹر از کہ طالبان اس چیز کو ریئلائز کرے، افغان طالبان اس چیز کو ریئلائز کرے، کہ بجائے اس کے کہ افغانستان کو ایک بار پھر افغانستان کے دروازے سارے دنیا کے جو جتنے بھی بیڈ بوائز ہیں سب کے لیے اس کو کھول کے، اور پھر وہ ہر کوئی جو ہے افغانستان سے گلہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا خطرناک فنامنا ہے جو بنگالی دہشت گرد اس کا۔ اب آتے دوسری اہم خبر جو تھی، اس میں جو مجھے I was quite surprised وہی تھی کہ طالبان کی وزارت دفاع نے کمیشن جو بنا ہے، پیوریفیکیشن کمیشن، اس کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ جتنے طالبان ملیٹنٹس ہیں ان کے جہاں جہاں بھی ان کے بایو میٹرکس ہے، ان کا ریکارڈ ہے، اس ریکارڈ کو ختم کیا جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر پہلے سے تھا یا ابھی بھی ہے تو وہ ریکارڈ ختم کیا؟ یہ تو نہیں ہے کہ طالبان اب سمجھ رہے کہ ہمارا جو نظام ہے یہ چلنے والا نہیں ہے، یا امریکہ جس طرح موو کر رہا ہے تو شاید امریکہ دوبارہ آئے گا، اگر آئے گا تو پھر ہم نے دوبارہ پہاڑوں میں جانا ہے وغیرہ جو صورتحال ہے۔ لیکن ڈیٹا کو جو ہے ختم کرنا یہ بڑی عجیب بات ہے، اور میرے خیال میں تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ کوئی حکومت جو ہے، سٹنگ حکومت، اپنے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ خود ایک آرڈر کے ذریعے جو ہے اس کو ڈسمینٹل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان ابھی بھی انفارچونیٹلی جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس قسم کے احکام جو ہے اس سے یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ موجودہ نظام جو ہے یہ بھی چلنے والی نہیں ہے، اور چلنے کے لیے اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہونی چاہیے۔ عوام کی محبوبیت جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، عوام کی سپورٹ بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ عوام کے ساتھ کھلا ظلم کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے ملا ہیبت اللہ صاحب جو ہے یا دیگر جو ہے جو آرڈر نافذ کرتے ہیں کہ آج خواتین پہ یہ کرو، بلکہ خواتین سے ارد گرد گھومتی ہے سارا ان کا جو اسلام ہے یا ہمارا افغان کلچر ہے، وہ خواتین کو جتنا دیر تنگ کیا جا سکتا ہے وہ کر رہے۔ تو ظاہری بات ہے خواتین اس معاشرے کا حصہ ہے، بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، وہ بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، مطلب ہے کہ مختلف جس طرح مرد ہے اس طرح وہ ہے، اس کا اس معاشرے میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا ایک مرد کا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر آپ اتنا دیوار سے لگاؤ گے، پھر اپوزیشن کو آئے روز یہی خبریں آ جاتی ہے کہ پہلے جو نظام تھا اس کے عسکر یعنی فوجیوں کو یا ان کے اداروں کے افسران وغیرہ کو جہاں بھی وہ پاتے ہیں وہ اکثر جو ہے پھر مردہ ان کی جو لاشیں مل جاتی ہے۔ تو اس سے ظاہری بات ہے ایک خوف کا ماحول ہے، ایک ڈر کا ماحول ہے، اور لوگ جو ہے نظام سے آہستہ آہستہ متنفر ہوں گے، اور اسی لیے ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیسیز میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ آرڈر ہے، اور میرے خیال میں اس سے بہت کچھ وہ لیا جا سکتا ہے، مطلب جو ہے یا مطلب میں لیے جا سکتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں اسلام آباد کانفرنس۔ یہ بڑا اویٹڈ تھا، مطلب ہے کہ یہ اگست میں ہونا تھا، 25-26 اگست میں ہونا تھا، لیکن میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو 20-21 اگست کو جو ہے وہ ٹرائی لیٹر ہو رہی تھی کابل میں، اور اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا، بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ جو ہے افغانستان میں مداخلت کے لیے ہے، افغانستان طالبان کے خلاف وغیرہ، اور اسپیشلی جو انٹرنیشنلی بیسڈ باہر دنیا میں جو افغان ہے، کیونکہ ان کا تو ہے ہی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چنگاریوں کو جو ہے اس کو آگ لگانا، تو انہوں نے اس سے بہت بڑی بات بنی کہ جی افغانستان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ افغانستان کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کے علاوہ نو باڈی کیئر فار افغانستان۔
ابھی یہ تقریباً 4 سال ہو گئے، کہاں پہ کوئی اجلاس ہوا ہے؟ کہاں پہ کسی نے افغانوں کو اکٹھا کیا ہے؟ کیا وہ یہ دلی میں بیٹھ جاتے جو ان کو بہت زیادہ عزیز ہے، جو وہ مطلب ہے کہ وہاں وہ کر دیتے، آ کے جی تہران میں بیٹھتے ہیں، استنبول میں، انقرہ میں بیٹھتے ہیں یا کہیں اور بیٹھتے ہیں؟ یہ تو صرف پاکستان ہی ہے، کیونکہ دا ریزن از کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ افغانستان میں جو بھی ہوگا اثرات پاکستان پہ ہوں گے، کیونکہ سب افغانوں کا پھر منہ پاکستان کی طرف، یہ میں اس سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہمارے جتنے بھی غریب افغان ہیں، چلو وہ جو ویلدی ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس ریسورسز ہے، وہ تو چلے جائیں گے، مغرب جائیں گے، امریکہ جائیں گے، آسٹریلیا چلے جائیں گے، لیکن غریب افغان کدھر جائے گا؟ وہ پاکستان کو پتہ ہے۔ تو پاکستان واحد ملک ہے جو کہ انگیج کرنا چاہ رہا ہے کہ افغانوں کو انگیج کرے، اور اس ڈائلاگ کا، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس کا مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے عوام کیا کہہ رہے تھے موجودہ حالات کے بارے میں، پاکستان کی عوام کی کیا سوچ ہے موجودہ حالات کے بارے میں۔ تو اس میں میڈیا سے لوگ ہیں، سیاست سے لوگ ہیں، مطلب ہے کہ مختلف اداروں سے، جس طرح کہتے ہیں ڈپلومیسی سے، ایجوکیشن سے، معیشت سے، ان سے لوگ آئے ہیں اور وہ بات کریں گے اس پہ، اسی سائڈ سے بھی اسی سائڈ پہ۔ یہ افغان کوئی نوالا نہیں ہے کہ ادھر سے بات چیت ہو رہی ہے، ادھر سے افغانستان میں جو ہے وہ پیروں والی پھونک والی بات نہیں ہے کہ ادھر سے افغانستان ختم ہو جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ٹولہ ہے جو کہ وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ افغانستان سٹیبل ہو، افغانستان میں امن ہو، استقلال ہو، افغان بھی ترقی کرے، کیونکہ ان کی روزی رزق جو ہے اسی میں لگی ہوئی ہے کہ وہ افغانستان پہ کاتے بھی ہیں اور افغانستان سے کاتے بھی ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کے دور میں، ڈاکٹر کرزئی صاحب، حامد کرزئی صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ یہی باہر سے لوگ آئے، بریف کیس لے کے آئے، بریف کیس بھر کے چلے گئے، افغانستان ویسا ہے جیسا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ہے، اور آج اس کا آغاز ہونا ہے، اور کل بھی طویل ایک نشست ہوگی۔ خبر آئی ہے کچھ افغان جرنلسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ حکمت یار صاحب نے اپنے بیٹے حبیب الرحمان کو کانفرنس میں جانے سے منع کیا ہے، کہتے اس میں شرکت نہ کرے۔ حبیب الرحمان وہ شخصیت ہے، حکمت یار صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، اور افغانستان سے باہر جو ہے وہ رہتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ جو ہے مختلف ایکسپریشنز جب وہ کرتے ہیں، مطلب ہے کہ اظہار جو ان کا ہوتا ہے، تو وہ طالبان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تو اختلاف کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میرے خیال میں طالبان کو اب تو وہ حکومت میں ہیں، اب تو وہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے، اب تو وہ حکومتی گروپ ہے، تو دل تھوڑا سا بڑا کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی سنا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا وہ ہے، لیکن آج اس کے آغاز ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ کل بھی امید ہے کہ افغانستان سے جو ڈیلیگیشن آئی ہے، وہ اسلام آباد میں ان کا جو سٹے ہے وہ انجوائے کریں گے، اور اسلام آباد کے جو ہوسٹ ہے ان کی ساسی، وہ دا بیسٹ آف ہاسپٹیلٹی ان کو پرووائڈ کرے گی۔